حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دو فرقے پیدا ہو گئے. ایک نے کہا خدا ہے اور ایک نے کہا نعوذ باللہ یوسف النجار کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، حقیقت سے منہ موڑا، ان کو ڈرائیں یوم قیامت سے کہ تم سب نے قیامت میں جواب دینا. تو اس لیے اللہ نے بڑی شان سے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قول سے، اپنے کلمہ سے پیدا فرمایا ہے، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، شبہات کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائیں. اللہ کی ذات تو بیٹوں سے پاک ہے. اچھا، بیٹوں کی ضرورت تو اس کی ہوتی ہے نا جو محتاج ہو. خدا تو کسی کا محتاج نہیں، اس کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ساری مخلوق جو ہے چاہے بیٹے بھی ہوں وہ بھی تو اس کی مخلوق ہوگی، وہ بھی تو اس کے مملوک ہوں گے، پھر بیٹا بنانے کا فائدہ. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد. اللہ پاک کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات اولاد سے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. پھر عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے تو آگے اللہ نے وہ وضاحت بھی کر دی کہ جب اللہ کسی امر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، بس حکم دیتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ کلام بھی حضرت عیسیٰ کا ہے جب وہ جھولے کے اندر تھے، جب کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ بھی جھولے میں انہوں نے بات کی تھی، اور یہ بھی انہوں نے جھولے میں ہی کہا تھا اپنی قوم کو ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا. اللہ تمہارا بھی رب میرا بھی رب، صرف اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں. اس کے علاوہ جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے. لیکن فاختلف الاحزاب من بینہم. لیکن اہل احزاب من جماعتیں جو تھیں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا. عیسائیوں نے خدا بنا لیا، یہودیوں نے یوسف النجار کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. من مشہد، اس دن جس دن حاضری ہوگی یوم القیامت کے اندر، اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ان کے جھوٹ پہ، ان کے ظلم پہ، ان کے افتراء پہ سزا عطا فرمائیں گے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں یقول تعالیٰ لرسولہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہ اپنے رسول پاک کو فرما رہے ہیں ذالک الذی قصصنا علیک من خبر عیسیٰ علیہ السلام. یہ جو ہم نے قرآن میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا یہی حق ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، جس کے اندر باطل فرقے اختلاف کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں. اور اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بی بی مریم سے پیدا فرمایا ہے.
یختلف المبتلون والمحقون ممن آمن به وکفر به، بعض ایمان لائے بعض نے ان کے ساتھ کفر کیا. ولہذا قال الاکثرون قول الحق، قول الحق یا قول الحق دونوں قراءتیں ہیں، رفع کے ساتھ بھی اور نصب کے ساتھ بھی. وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق، وعن ابن مسعود انه قال ذلك عيسى ابن مريم قال الحق والرفع اظہر اعرابا، اگر یعنی قول الحق پڑھا جائے تو زیادہ اعراب کے طور پہ مناسب ہے. ويشهد له قوله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ولما ذكر انه خلقه عبدا نبيا نزه نفس المقدسہ، جب اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پیدا کیا، اللہ نے رسول پیدا فرمایا، اب آگے اللہ نے اپنی تقدیس بیان کی کہ میں تو اولاد سے پاک ہوں. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا. یہ ظالم، یہ جاہل، یہ تجاوز کرنے والے، یہ حد سے گزرنے والے جو خدا کا بیٹا بناتے ہیں یا کسی کو خدا بناتے ہیں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اي اذا اراد شيئا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتی ہیں فإنما يأمر به ويسير كما يشاء، بس اللہ حکم فرماتے ہیں وہ ہو جاتی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں. كما قال تبارک و تعالیٰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. والله أعلم.